والے کے لیے تو الگ سزا ہے۔ فرمایا کہ جو نمازوں کے اندر سستیاں کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، وہ نمازی جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ اب میں مسلمان ہوں، میں ولادت کا دن تو مناتا ہوں، جشن مناتا ہوں، لیکن نماز سے میں دور ہوں۔ نماز جو سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتنی تلقین کی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ مشرک صرف وہ نہیں ہے جو غیر اللہ کو پکارے، اللہ فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ بنو، یعنی کہ تم اللہ کی عبادت سے تکبر کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہو، پھر کیا ہو تم اللہ سے یعنی کہ شرک کر رہے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز ہماری محبت اتنی ہے جو ہمیں نماز کے لیے مسجد تک نہیں لے آتی، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ بھائیو، اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، مرتبہ، فضیلت، شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک مرتبہ مقام یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب سارے انبیاء جو ہے ربی نفسی ربی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ آج مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے۔ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر گر جاؤں گا اور میں کیا کہوں گا؟ ربی امتی، اللہ میری امت کو بچا۔ یہ بھی میرے نبی کی فضیلت، مقام، شان ہے، مقام ہے کہ میرے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن بھی میں اپنے رب سے جو ہے اپنی امت کے حوالے سے جو ہے سوال کروں گا، رب سے میں کہوں گا جب سارے نبی کہہ رہے ہوں گے اللہ آج ہمیں بچا لے، جہاں آدم کہہ رہے ہوں گے، جہاں نوح کہہ رہے ہوں گے، جہاں ابراہیم کہہ رہے ہوں گے، لوگ سارے جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہہ دیں گے میں نے پھل کھا لیا تھا، آج اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کہا کہ میں نہیں جا سکتا، میں سکت نہیں رکھتا۔ پھر جائیں گے ابراہیم کے پاس، نوح کے پاس، نوح کے بعد ابراہیم کے پاس، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر جاؤں گا، پھر میرا رب کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، آج ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہیں گے اے نبی آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ میری امت کو بچا لے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سفارش پہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، سوائے ان لوگوں کے فرمایا کہ جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سفارش کل قیامت کے دن جو ہے نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ باقی سب کی جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش کروں گا، اور یہ میرے نبی کا شان اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ مقام میرے نبی کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر سب سے پہلے میری امت جائے گی، جنت کے اندر سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی امت جو ہے آخر میں آنے والی ہے، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے امت محمدیہ جو ہے یہ جائے گی۔
لیکن بھائیوں کس طرح جائے گی؟ صرف یہی جو ہے ولادت کا دن منا لینے سے، جشن عید میلاد النبی منا لینے سے بندہ جنت کے اندر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کیا کہا تھا؟ آخری وقت کے اندر کہا تھا، اللہ اکبر، کہا تھا بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی